والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الأمين الرؤوف الرحيم. الحمد لله. Baik saudara, kita sekalian, saudara boleh sekalian, अपने हबीब नबी हमारे अल्लाह मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन बनाना हमको फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नबूवत और रिसालत का सिलसिला इस कायनात में रखा, उसका मकसद था कि अंबिया बनी नौ इंसान की रुश्द व हिदायत का सामना करते रहें। अब जब ये सिलसिला नबूवत, सिलसिला रिसालत हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख़त्म हुआ, तो अब बनी नौ इंसान की रुश्द व हिदायत का सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। कोई ना कोई तो ऐसा होना चाहिए कि जो आम लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाकर पैगाम सुनाकर और कुफ़ार को इस्लाम की तालीम और तरगीब देता है। इस्लाम के बारे में अगर किसी को कुछ सवालात हैं, इश्तिहाद हैं, तो उनके तसल्ली बख्श जवाब देता है। ऐसे लोग ज़ाहिर मखलूक, और यही पुराने करीम में फरमाया कि वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तंफ़अुल मुमिनीन, कि ईमान वालों को नसीहत करते रहो, इसलिए कि नसीहत मोमिनीन को फ़ायदा देती है। नसीहत ईमान वालों को फ़ायदा देती है। नसीहत करते हो, अच्छी बातें बताते हो। एक वक्त आता है कि हम सोचते हैं ना, कभी किसी से कोई अच्छी बात सुनते हैं, कुछ देर के लिए अमल की तरदीद होती है, 2-4 दिन अमल करते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर वैसे भी जाते हैं। और हमारे दौरान आता है क्या होता है, हर एक सिस्टम में आता है। मस्जिद के अंदर जमात से नमाज़ों की पाबंदी, रोज़ों का इत्मीनान, सदाक़त और खैरात सब चलता है। लेकिन जैसे ही हमारे रमज़ान रुख़्सत होता है, फिर क्या इंसान निस्यान से बना है, इंसान भूल जाता है, इंसान खताकार है, इंसान फिर खता करता है, उसके पीछे शैतान भी लगता है, उसके पीछे नफ्स भी लगता है, फिर उसको भुला देता है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है के लिए कि बार बार याद दहानी करवाइए कि तुम्हारे ऊपर पैगाम ये है, तुम्हारा अमल ये होना चाहिए, तुम्हारी ज़िंदगी गुजारने का तरीका और उसूल ये होना चाहिए। बार बार की नसीहत है। ये मोमिनीन को आखिर कहते हैं ना कि कतर जब गिरता है तो वो गिरते 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 पत्थर के अंदर ही सुराख कर देता है। तो जब बार 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 एक बात रिकॉल करवाई जाती है और उसको इंसान प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है,
ایک وقت آتا ہے تو شام کو اس کا کوفتہ ہوتا ہے، پھر اس کی عادت بن جاتی ہے۔ ایک چیز ہے عبادت اور ایک چیز ہے عادت۔ مزہ اس وقت تک نہیں آتا جب تک عبادت عادت نہ بن جائے۔ عبادت کے لیے ہم اپنے آپ کو گھسیٹ رہے ہوتے ہیں، اپنے نفس کو ہم دھکیل رہے ہوتے ہیں، چلو مسجد کی طرف، چلو روزہ رکھیں، ہمت ہی نہیں ہوتی روزہ رکھنے کی۔ سوچتے بہت ہیں ہر دن کا روزہ رکھیں، سوچتے بہت ہیں فلاں فلاں دن کا روزہ رکھیں، لیکن رات کو سوچنے کی ہمت نہیں ہوتی صبح اٹھ کے۔ تو یہ جو دھکا دے رہے ہوتے ہیں مسلسل اور مستقل کوشش اور محنت سے ایک وقت ہوتا ہے کہ یہ چیزیں عادت بن جاتی ہیں۔ جب یہ چیزیں عادت بن جاتی ہیں تو پھر انسان کو کسی کی مشکل نہیں ہوتی، پھر ادا کرنے میں مشکل نہیں ہوتی۔ بات کیا ہے تو مومنین کی نصیحت کے لیے اور بار بار ان کی یاد دلانے کے لیے، تذکیر کے لیے اختتام سلسلہ نبوت کے بعد اب پھر علماء صالحین اسلاف کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ یہ لوگوں کو نصیحت کرتے رہے، لوگوں کو حق کی طرف بلاتے رہے، ترغیب دیتے رہے۔ ان میں سب سے پہلے جو سلسلہ جنہوں نے اس کو آگے بڑھایا رشد و ہدایت کے سلسلے کو، جسے ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی کر سکتے ہیں، اچھی باتوں کو حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ قرآن کریم نے مومنین کی یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ تم اچھی باتوں کو حکم دو اور بری باتوں سے روکو۔ تو حضور علیہ السلام کے بعد یہ ذمہ داری سب سے پہلے جنہوں نے ادا کی وہ صحابہ ہیں۔ حضور علیہ السلام کی فرمائے جنہیں ہم ہدایت کرتے ہیں۔ قرآن کریم قرآن کی آیت مقدسہ جو میں نے خطبے میں پیش کی تھی، اللہ رب العزت نے بڑے واضح انداز میں ان صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ والسابقون الاولون، چاہے پہلے والے ہوں بعد والے ہوں، من المہاجرین والانصار، مہاجرین و انصار ہوں، والذین اتبعوہم بإحسان، وہ سارے لوگ کہ جنہوں نے اس ہدایت کی پیروی کی، حضور علیہ السلام جو ہدایت لے کر آئے جنہوں نے ان کی پیروی کی، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العزت ان سب سے راضی ہوئے اور یہ سب اللہ سے راضی ہوئے۔ کتنا بڑا مقام ہے! ایک تو ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو گئی، اور دوسرا یہ کہ اللہ یہ کہے کہ یہ بھی ہم سے راضی ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے! بھائی اللہ سے کوئی ناراض ہو سکتا ہے؟ کسی کی اتنی مجال ہے کہ وہ اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے؟ اللہ سے کیسے ناراض ہو جاتا ہے؟ اللہ بندے سے ناراض ہو سکتا ہے، لیکن بندہ کیسے ناراض ہو جاتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو، یہ اللہ سے راضی ہے۔ اللہ، کتنا بڑا مقام ہے! اچھا، یہ وہ مقام ہے کہ جس کو علامہ اقبال اپنے انداز میں کہتے ہیں، اس کو میں یہاں خاص کو نہیں کروں گا، لیکن ایک مقام ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو یہ خودی کی بلندی کا مقام ہے۔ تو یہ وہ صحابہ کرام کی وہ گروہ ہے، وہ جماعت ہے جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنی رضامندی کا اعلان فرما دیا ہے۔ اور پھر آگے کیا ہے؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے اصحاب ہیں والذین معہ جو ان کے اصحاب ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم یہ کفار پر بہت شدید ہیں اور آپس میں بہت رحم دل ہیں تراہم رکعا سجدا یہ کسی خاص صاحب کے بارے میں نہیں ہے یہ اصحاب محمد کے بارے میں اصحاب جناب رسول اللہ کے بارے میں کہ حضور کے تمام اصحاب تراہم رکعا سجدا تم دیکھو گے انہیں کبھی رکوع کرتا ہوا کبھی سجدہ کرتا ہوا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ سے اس کا فضل مانگ رہے ہوں گے اللہ سے اس کی رضا مانگ رہے ہوں گے جب اللہ سے رضا مانگی تو اللہ نے پھر رضا عطا بھی تو فرما دی رضی اللہ عنہ تو اس طرح جو ہے صحابہ کرام کی تعریف کئی جگہوں پر فرمائی اسی طرح فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اللہ رب العزت نے ان تمام سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا ان تمام سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا ان تمام میں سارے صحابہ شامل ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ اول خلیفہ دوم عشرہ مبشرہ اور جو جتنے صحابہ ہیں ان میں حضرت سیدنا میرے معاویہ بھی ان میں حضرت سیدنا ابو سفیان بھی سارے صحابہ ہیں جس کو بھی حضور علیہ السلام نے نسبت صحابیت عطا کر دی اس کو وہ مقام اور وہ مرتبہ مل گیا کہ بعد والا کوئی بھی شخص چاہے وہ تابعی ہی نہ ہو یعنی اس سے متصل جو زمانہ ہے اور صحابہ کرام کے بعد والا جو زمانہ ہے وہ تابعین کا زمانہ ہے چاہے وہ کوئی تابعی کیوں نہ ہو وہ ساری زندگی سے میں سبق میں گزارتے صحابی نہیں بن سکتا صحابیت والا مطلب اسے نہیں مل سکتا چاہے ایک لمحے کی صحابیت بھی نہ ملی صحابہ کرام ایسے ایسے ہیں تاریخ میں حضور علیہ السلام یہ غزوہ میں ہیں ایک صاحب کفار کے صف میں سے نکل کر آتے ہیں غزوہ چل رہا ہے جنگ چل رہی ہے جہاد چل رہا ہے میدان لگا ہوا ہے ایک صاحب کفار کے صف میں سے نکل کر آتے ہیں اور آ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری عطا فرماتے ہیں انہیں گناہوں کی مغفرت کی نبی سناتے ہیں ایک صحابی سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ مسلمان ہونے سے پہلے کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں زندگی بھر جو میں نے اتنے گناہ کیے ہیں یہ سارے کے سارے کیا مٹ جائیں گے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں اسلام سارے پچھلے گناہوں کو منہدم کر دیتا ہے تو اب غزوہ چل رہا ہے میدان لگا ہوا ہے ایک صاحب کفار کے صف میں سے نکل کر آتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں صحابی بنتے ہیں اور صحابی بن کر واپس اب جاتے ہیں پہلے کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے مسلمانوں کی طرف سے لڑتے ہیں اور مسلمانوں کی طرف سے لڑتے ہیں وہ اس بندے کے اندر شہید ہو جاتے ہیں یہ جو تھوڑی دیر کی صحابیت ہوتی ہے اس تھوڑی دیر کی صحبت نبوت نے اصل میں صحابیت کیا ہے حضور علیہ السلام کی زیارت ہے حضور علیہ السلام کی صحبت ہے حضور کی صحبت نے ان کو وہ مقام عطا کر دیا کہ اس کچھ لمحے کی صحابیت کے مقابلے میں کسی کی سجدے والی ساری زندگی بھی ہو تو وہ ان کے خانے ختم ہو نہیں پہنچے انتہائی افسوس کا مقام ہے آج ہمارے کچھ بھولے بھالے سنی حضرات جو مختلف لوگوں کی زبانیں بول رہے ہیں کسی بھی وجہ سے کسی بھی طریقے سے اور ان سے محروم ہونے کی ان سے محروم ہو رہے ہیں ان کی طرف قائل ہو رہے ہیں اہل سنت کے عقائد و نظریات بار بار یاد رکھنے اور یاد کرنے کی ضرورت ہے ہمیں ہمارے امام نے ہمیشہ سے یہ سکھایا ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نظم ہے اور ناؤ ہے رسول اللہ کی ہم اہل سنت صحابہ کرام سے بھی بے پناہ محبت کرتے ہیں اور اہل بیت کے اوپر بھی اپنی جانیں نشاور کرتے ہیں ایک طرف جہاں
افسوس تو نہ خاصا دل میں آ گیا تو بھی پڑھنی شروع کر دیں. یہ اہل بیت بھی ہمارے ساتھ کہتا ہے، یہ صحابہ بھی ہمارے ساتھ کہتا ہے. یہی تو اہل سنت ہے. مشاجرات صحابہ کے بارے میں ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کو تاریخ میں کہیں بھی کچھ ملتا ہے یا آپ کو وہ لوگ جو صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں وہ کچھ کہتے ہوئے ملتے ہیں، کبھی بھی ان کی بولی بولنے کی کوشش مت کریں. یاد رکھیں باادب بانصیب ہوتا ہے، باادب بانصیب ہوتا ہے. حضور نے فرمایا اللہ اللہ لا تسبوا فی اصحابی، کہ میرے اصحاب کے بارے میں گالا گلوچ مت کرو، میرے اصحاب کو برا بھلا مت کرو. آپ مجھے بتلائیے کہ اگر آپ کا کوئی دوست ہو اور ایسا دوست ہو کہ اس نے آپ کے اوپر اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا ہو، ایسے لوگ ہوں آپ کے ارد آپ کے اطراف، کوئی ان کے بارے میں بدکلام کرے، آپ کو برا نہیں لگے گا؟ تو صحابہ کرام کے بارے میں اگر کوئی بدکلامی کرے، حضور کے گھر والوں کے بارے میں اگر کوئی بدکلامی کرے، کیا حضور کو تکلیف نہیں ہوگی؟ کوئی کسی کی ماں کو برا کہہ کر دے دے، پھر دیکھیے اس کے چہرے کے تاثرات کیا ہوتے ہیں. کوئی کسی کی بیٹی کو اس کے اوپر تہمت لگائے، پھر دیکھیے اس کے چہرے کے تاثرات کیا ہوتے ہیں. کوئی کسی کے بیٹے کو جو ہے وہ دھوکہ باز اور فاسق و فاجر بولنے کے لیے، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے، چاہے وہ چھوڑ دیا. لیکن آپ کسی باپ کے سامنے اس کے بیٹے کو، اس کی بیٹی کو، یا کسی بیٹے کے سامنے اس کی ماں کو آپ برا کہہ کر تو دیکھیں پھر پتہ چلے گا، چاہے وہ غلط کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی انسان کو دہشت ہے. یہاں تو ان پاک ہستیوں کی بات ہو رہی ہے جن سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہوا ہے، جن نے جنت کی خوشخبریاں عطا فرمائی ہوئی ہیں. ارے بھائی تم ہوتے کون ہو کہ یہ کہو کہ فلاں نے صحابی اور فلاں نے صحابی، ان کا ایمان تھوڑی دیر کا، اور ان کا ایمان کس وجہ سے؟ کسی بھی وجہ سے کسی کا بھی ایمان ہو. جب رسول اللہ نے کسی کا ایمان قبول کر لیا ہے، جب رسول اللہ نے کسی کو صحابیت کا شرف عطا کر دیا ہے، تو کوئی ہوتا کون ہے ان سے نسبت صحابیت چھیننے والا؟ یہ بتلائیے کوئی کون ہوتا ہے؟ ہمیشہ ادب دل میں رکھنا ہے، چاہے صحابہ ہو یا اہل بیت. ادب دل میں رکھنا ہے، اپنی زبانوں کو لگام دے کر رکھنی. چرب زبانی، زبان درازی، ان شخصیات کے بارے میں ہمارا ایمان لے جائے گی. یہ کوئی مذاق کی باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہیں، ہمارا ایمان لے جائیں گے. یہ اہل بیت کون ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم نے کہا کہ بِالطَّهِرَةُ تَطْهِيرًا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، کہ اللہ چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو، ہر قسم کی جو ہے وہ گندگی کو دور کر دے. یعنی یہ گندگیاں، یہ ناپاکیاں ہمیشہ تم سے دور رہیں گی اے نبی کے گھر والوں. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب پاک کرے. اور پھر جو حضور کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک کھولی، اس میں حضرت سیدنا فاطمہ، اس میں حضرت مولا کائنات، اس میں حسنین کریمین حضرت امام حسن امام حسین، ان سب کو اپنی چادر میں لیا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں. اللہم ہؤلاء اہلِ، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں. اچھا، اس حدیث کی بنیاد پر کوئی یہ نہ کہے کہ حضور کی جو ازواج ہیں معاذ اللہ حضور کے گھر والوں میں شامل نہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دیگر اور بہت ساری روایات ہیں جن سے یہ والی بات بھی شامل ہوتی ہے. عقلاً بھی اگر کوئی سوچیں بھائی فیملی تو بنتی ہی بیوی کے ساتھ ہے، فیملی بنتی ہی بیوی کے ساتھ ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ اس کی بیوی اس کے گھر والوں میں شامل نہیں ہے، اس کے بچے اس کے گھر والوں میں شامل ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ سامنے والا بولے گا پاگل ہو، تمہارا دماغ خراب. جیسے ہی لڑکی کی شادی ہوتی ہے، شادی ہوتے ہی اس کی فیملی کو الگ سمجھا جاتا ہے. یہ اب ایک الگ فیملی ہو گئی، کوئی دعوت نامہ بھیجے گا تو اب اس کی فیملی کا الگ آئے گا، اس کا اپنا پروٹوکول ہوتا ہے. جب تک باپ کے ساتھ ہے تو باپ کے ساتھ ہے. تو شادی کے بعد یعنی بیوی کے ساتھ تو فیملی بنتی، بچے تو شامل ہو گھر میں، لیکن بیویاں شامل نہ ہو تو عجیب شامل، عجیب سی بات. حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات
یہ اہل بیت میں شامل ہے۔ ہاں یہ جو ہیں جنہیں ہم پنجتن کہتے ہیں، ان کا اپنا پروٹوکول ہے، ان کی اپنی شان ہے، ان کے اپنے فضائل ہیں۔ ان میں مولا کائنات میں جو جنتیوں کے جناب امام ہیں، ان میں سیدہ کائنات ہیں جو خاتون جنت ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، ان میں حسنین کریمین ہیں جو جوانان جنت کی سردار ہیں۔ ان کا اپنا پروٹوکول ہے، ان کی اپنی شان ہے۔ یہ حضور کے نسبی رشتہ دار ہیں، حضور نے ان سے بہت بے پناہ محبت فرمائی، حضور کے گھر والے ہیں، ان کا تو اپنا پروٹوکول ہے، اس سے کوئی شک نہیں۔ لیکن حضور علیہ السلام کی جو اللہ جو تعداد ہے وہ بھی حضور کے اہل بیت میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے حضور کا فرمان علی شان جس کو قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے آیت قرآنی کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم میرے گھر والوں سے محبت کرو، الا المودۃ فی القربى، بس میرے گھر والوں سے محبت کرو، میرے اقربا سے محبت کرو، بس اس کے سوا مجھے تم سے جو کچھ بھی میں نے تمہیں دیا ہے، تمہیں میں نے جہنم سے دور کر دیا، جہنم سے بچا لیا، عذابات سے بچا لیا، تمہیں ہدایت عطا فرمائی، اب تم جنت کے حقدار ہو، ان ساری چیزوں کے بدلے میں تم جو ہے میرے گھر والوں سے محبت کرو، میرے قریبی لوگوں سے محبت کرو، میرے صحابہ سے محبت کرو، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ان سے محبت کرو۔ اسی طریقے سے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے گمراہ نہ ہوگے، ایک کتاب اللہ اور ایک میرے گھر والے، کتاب اللہ اور اہل بیت۔ اسی طریقے سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان کہ قرآن کریم میں جو آیت ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو، منتشر نہ ہو، آپس میں لڑو جھگڑو نہیں، اللہ کی رسی کو پکڑ کے رکھو۔ تو حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی سے مراد ہم لوگ ہیں، کیا اللہ کی رسی سے مراد ہم لوگ ہیں، یعنی نبی کے گھر والے۔ تو نبی کے گھر والوں کے اپنے فضائل، صحابہ کرام کے اپنے فضائل، آج یہ صبح کی بات ہے، یہ سوالات تو آتے رہتے ہیں لیکن یہ بھی کر چکے واقعہ ایسے بھی ایک عورت سے ذہن ہے۔ ایک صاحب سوال کر رہے تھے حضرت مولا کائنات کے بارے میں کہ بھئی لوگ جو ہے وہ حضرت مولا کائنات کو دیگر صحابہ کرام پر فضیلت دیتے ہیں یا ان کی فضیلت حضرت سیدنا صدیق اکبر پر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر بھی فضیلت مانتے ہیں۔ یاد رکھیے گا اہل سنت کے جو عقائد ہیں متفقہ جمہور علماء اہل سنت اسلاف کے جو عقائد ہیں ان کے مطابق جناب شیخین کریمین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ شیخین کریمین کہلاتے ہیں، ان کی اپنی فضیلت ہے، ٹھیک ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام میں سب سے زیادہ فضیلت والے، حضور کے صحابہ میں سب سے زیادہ فضیلت والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ علماء اہل سنت کے متفقہ عقائد کا حصہ ہے۔ تو اگر کوئی اس عقیدے سے پھرتا ہے تو وہ پھر اہل سنت کے عقائد جو ایک رستہ ہے اس سے اتر رہا ہے، واپس آ جائے اپنے ٹریک پر، دوسروں کی بولیے نہ بولیے، اپنے ٹریک پر آئے۔ یہ رستہ جو صراط مستقیم پر جا رہا ہے، علماء جو اس رستے پر چل رہے ہیں اپنے پیچھے پیچھے سب کو لے جائیں گے، لیکن اس رستے میں چلیں گے تو لے کے جائیں گے، رستہ ہی بدل گیا تو کیا، ٹھیک۔ اچھا اسی طریقے سے اہل بیت سے محبت کے حقدار کیا دعوے دار کہ جو لوگ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں، دیکھیے صحابہ ہوں اہل بیت ہوں ان میں آپس میں بے پناہ محبت ہے، بے پناہ محبت، اتنی محبت ہے کہ ایک دوسرے کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھے، اتنی محبت ہے۔ آپ اگر تحریک کی اولاد دیکھ لیں آپ کو کئی صحابہ کرام کے نام مل جائیں گے،
اگر عمر فاروق کا ایک احسان نہیں ہوتا تو آج کے جو سید ہیں نا سارے کے سارے، یہ سید کیسے ہوتے ہیں؟ اگر عمر فاروق کا ایک احسان نہ ہوتا، وہ احسان کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے سید ہیں حضرت امام زین العابدین سے۔ حضرت امام زین العابدین صاحبزادے حضرت امام حسین کے، اور یہ جن دولت سے ہوئے ان کا نام ہے شہر بانو۔ ٹھیک ہے، کیا نام ہے ان کا؟ شہر بانو۔ حضرت شہر بانو جو تھی، یہ جب فتوحات ہوئی تو ان کے اندر یہ شہزادی تھی، حضرت شہر بانو شہزادی تھی۔ جب یہ آئیں مسلمانوں کے پاس، تو آپ کو پتہ ہے پہلے باندیوں اور کنیزوں اور غلاموں کا دور ہوتا تھا۔ کہیں کسی جگہ اگر جنگ ہو تو وہاں سے جو لوگ ملتے تھے ان کو لا کر باندیاں بنا دیا جاتا تھا، کنیزیں بنا دیا جاتا تھا، غلام یا وہ مسلمان کیا جاتا تھا۔ تو حضرت شہزادوں جب آئیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور تھا، یہ شہزادی تھی۔ تو کئی سارے لوگ جو ہے ظاہر ایک فضیلت ہوتی ہے نا، اب کسی سے پوچھیں کہ بھائی اگر جو ہے وہ وزیر اعظم یا اگر کوئی بہت ہی بڑے مشہور کسی شخص کے گھر سے کوئی نسبت مل جائے کسی طرح، تو کیا انسان یہ سوچے گا کہ یار اتنے بڑے گھرانے کی نسبت مجھے مل جائے گی؟ ٹھیک ہے، تو ایک شہزادی سے اس ازدواج کی اور نکاح کی نسبت ظاہر کے لوگوں کے لیے شرف کا باعث تھا، لوگوں کے لیے احساس کا باعث تھا۔ کئی سارے لوگ تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اپنے صاحبزادے بھی موجود تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ چونکہ شہزادی ہیں، ان کا نکاح ہم اپنے شہزادے سے کریں گے، شہزادی کا نکاح ہم اپنے شہزادے سے کریں گے۔ اے حسین آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کا نکاح ہم ان سے کرتے ہیں، آپ ہمارے شہزادے ہیں۔ تو حضرت امام حسین کا نکاح حضرت شہربانو سے کروانے والے حضرت عمر فاروق، اور یہ ساری کی ساری جتنی شہادات ہیں حضرت شہربانو کی اولادوں سے، ان کا نکاح کروایا عمر فاروق نے۔ عمر فاروق کا تو ان سارے سیدوں پر اتنا بڑا احسان ہے، اور تو پھر افسوس ہے کہ آپ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی بد کلامی کریں۔ اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو نسبت ہے سیدوں کے اندر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ گھر کا بھی خون، گھر کا رشتہ بھی یہاں شامل ہوا ہے۔ حضرت ام فروا رضی اللہ عنہ یہ جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نسبی رشتہ رکھتی ہیں۔ وقت میرے پاس نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو یہ رشتہ بھی تفصیل سے سمجھاتا ہوں۔ بات کیا ہے؟ تو صحابہ کرام ہوں، اہل بیت ہوں، آپس میں کتنی محبتیں رہی ہیں۔ اپنے بیٹے کا نکاح شہزادی سے نہیں کروایا، اگر شہزادہ کہا ہے تو حسین کو کروایا، اور پھر حسین سے نکاح کروایا۔ حضرت امام حسین اور آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دونوں چھوٹے تھے، حضرت عمر کے صاحبزادے چھوٹے تھے، کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے بچوں میں کوئی بات ہو جاتی ہے۔ بات ہو گئی، حضرت امام حسین نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہہ دیا کہ جاؤ تم تو ہمارے گھر کے غلام، تمہارا باپ بھی غلام ہے۔ وہ بچے کو کوئی ایسا بول دے اگر ظاہر وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ جلدی اپنے والد کے پاس آئے کہ دیکھیں بابا جان مجھے حسین نے کیا کہہ دیا کہ تم بھی ہمارے غلام ہو، تمہارا باپ بھی جو ہے وہ ہمارے غلام ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ بیٹا بڑا اچھا موقع ہے، جاؤ جلدی سے جاؤ، حسین سے لکھوا کر لے آؤ، حسین سے لکھوا کر لے آؤ کہ تم بھی حسین کے غلام ہو، ان کے گھر کے غلام ہو، میں بھی ان کے گھر کا غلام ہوں، لکھوا کر لے آؤ۔ یہ رشتہ ہے آپس کا ان کا۔ تو آج اس طرح کی تصویر پیش کرنا کہ ہم وہیں پہ اہل بیت ہیں اور تم جو ہے وہ معاذ اللہ کوئی گستاخ اہل بیت ہو۔ ٹھیک، صحابہ کرام سے محبت کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اہل بیت کی گستاخی کی جائے، اہل بیت سے محبت کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ صحابہ کی گستاخی کی جائے، دونوں سے محبت رکھی جائے، دونوں پر اپنی جانوں کو قربان کیا جائے، تو کسی کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہو جائے۔ ایک بس مسند احمد کی آخری
حدیث میں آپ کے سامنے یہ بہت اہم ہے اس موقع پر بیان کرنا، اس لیے صرف 2 الفاظ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام کے بارے میں کچھ بھی کہتے ہوئے، صحابہ کرام کے بارے میں کچھ بھی سوچتے ہوئے میری نسبت کا خیال کر لینا، یہ دیکھ لینا کہ ان کی نسبت مجھ سے ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت، ٹھیک ہے، نہیں، مستدرک للحاکم کی روایت، ٹھیک ہے، امام حاکم کی ایک کتاب ہے مستدرک، یہ جو ہے وہ بخاری اور مسلم، امام بخاری اور امام مسلم کی طرز پر انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ بعد کے میں پھر کبھی اس کتاب کے بارے میں بتاؤں گا درس حدیث میں انشاءاللہ۔ تو حضور علیہ السلام کی نسبت جو ہے وہ ان صحابہ کو حاصل ہے۔ کبھی بھی کوئی بات زبان سے نکالنے سے پہلے، کبھی بھی کوئی خیال آنے سے پہلے حضور علیہ السلام کی نسبت کا خیال ہونا چاہیے۔ حضور نے ان کو محبت دی، حضور نے ان کو جو ہے وہ شرف صحابیت عطا کیا۔ ہم اگر انہیں کچھ کہیں گے اپنے ایمان کے لیے تو خطرہ ہے، حضور کی ناراضی بھی ہم بول لیں گے۔ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام اہل بیت کی بھی محبت عطا فرمائے۔ ہمارے